کا وہ واقعہ پیش آ گیا کہ جو پہلے پیش آیا تھا. تو نعوذ باللہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی بڑا اسکالر اگر کوئی کتاب لکھے تو اس کی بھی ترتیب بڑی اعلیٰ درجے کی ترتیب ہوتی ہے. یہ تو خدا کا کلام ہے، اس میں کیسی ترتیب ہے؟ جو واقعہ پہلے ہوا وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے، جو بعد میں ہوا وہ پہلے بیان ہو رہا ہے. پھر ایک مضمون بیان کیا جا رہا ہے، دوسری بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ ان لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ترتیب شاید منطقی ترتیب ہوگی، شاید ریاضی کی ترتیب ہوگی، شاید تاریخ کی ترتیب ہوگی، مگر قرآن کریم میں ان تینوں ترتیبوں میں سے کوئی ترتیب نہیں ہے. اگر قرآن کریم میں کوئی ترتیب اس طرح کی ہوتی، اگر ایسی کوئی ترتیب قرآن کریم کے اندر ہوتی تو سب سے پہلے حضرت آدم کا واقعہ بیان کیا جاتا اور وفات تک کے حالات ہوتے، پھر حضرت نوح کا بیان ہوتا، پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہوتا، اور سب سے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا. مگر قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم نے تو پیغمبروں کے واقعات اور قصوں میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نقل کیے. ان ٹکڑوں کا مقصد آپ کو تاریخ بتانا نہیں ہے، ان ٹکڑوں کا مقصد آپ کو اس واقعے سے سبق دینا ہے. اور سبق دینے کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو واقعہ پہلے پیش آئے وہ پہلے بیان کیا جائے، جو بعد میں پیش آئے وہ بعد میں بیان کیا جائے. بلکہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور بعض پیغمبروں کے واقعات کا ایک ہی ٹکڑا ایک جگہ بھی ہے، دوسری جگہ بھی ہے، تیسری جگہ بھی ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کیا بات ہے؟ جب مقصد اس ٹکڑے کے نقل کرنے کا سبق دینا ہے تو ایک جگہ اور سبق دیا گیا، دوسری جگہ اسی ٹکڑے سے دوسرا سبق دیا گیا، اسی ٹکڑے سے تیسری جگہ تیسرا سبق دیا گیا. بعض نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کریم اتنی ذخیری کتاب ہے، اگر اس میں سے یہ ایک ہی قسم کے جو واقعات ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے نعوذ باللہ تو ذرا قرآن کریم چھوٹی تختی میں آ جائے گا. جیسے کہ عیسائی اپنی بائبل کو پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں تو قرآن بھی مختصر ہو جائے گا. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ ایک ہی ٹکڑا جو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ بیان کیا ہے، 3 جگہ الگ الگ ان کا مقصد ہے، ایک ہی مقصد نہیں ہے. اور میں نے اس کی مثال دی. بعض واقعات تاریخی ہیں، میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں اور اسی ایک ٹکڑے کو نقل کر کے ایک مرتبہ ایک سبق دیتا ہوں، دوسری مرتبہ اس سے دوسرا نتیجہ نکالتا ہوں، اسی ٹکڑے سے تیسری جگہ تیسرا نتیجہ نکالتا ہوں. مثال کے طور پر میں نے تاریخ کا یہ جملہ آپ کے سامنے نقل کیا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المال کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ جو مستحق زکات ہو وہ زکات لے جائے، مگر کوئی لینے والا نہیں تھا. میں نے یہ ٹکڑا تاریخ کا نقل کیا اور میں اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہوں اور آپ کو سبق دیتا ہوں. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں زکات کو باقاعدہ طور پر بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا. اس ٹکڑے سے یہ سبق نکل آیا، یہ نتیجہ نکل آیا کہ انفرادی طور پر زکاتیں تقسیم نہیں کی جاتی تھیں بلکہ بیت المال میں مجموعی طور پر قوم کی زکات ادا ہوتی تھی.
اب میں اسی جملے کو پھر نقل کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المال سے یہ اعلان ہوا کہ مستحق زکات لے جائے، مگر کوئی زکات لینے والا نہیں آیا۔ اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ زکات کا نظام اتنا بہترین قسم کا نظام ہے کہ جہاں یہ نظام جاری ہو جاتا ہے وہاں لوگ غریب باقی نہیں رہتے ہیں، وہاں ساری قوم خوشحال ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کوئی غریب نہیں ہے، کوئی زکات کا مستحق موجود نہیں ہے۔ اس سے دو سبق نکل آئے، دو نتیجے نکل آئے۔ اب تیسرا نتیجہ نکالیں۔ اسی ٹکڑے کو میں نے پھر نقل کیا کہ عمر فاروق کے زمانے میں بیت المال سے اعلان ہوا کہ مستحق زکات لے جائے، مگر کوئی زکات لینے نہیں آیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے صرف قوم کو خوشحال ہی نہیں بنایا تھا بلکہ صاحب دیانت اور امانت بھی بنایا تھا، اس لیے کہ جو مستحق زکات نہیں تھا اس نے جھوٹ موٹ اپنے آپ کو مستحق ثابت کر کے زکات لینے کے لیے نہیں کیا۔ کیسی امانت پیدا کی تھی۔ آج آپ اگر کسی کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھیں اور یہ معلوم ہو کہ آپ نابینا کو دے رہے ہیں تو دیکھیے کتنے آنکھوں والے آنکھیں بند کر کے آ جائیں گے۔ کیوں؟ امانت و دیانت دے دیں۔ ایک ہی ٹکڑا میں نے آپ کے ساتھ میں نقل کیا ہے، یہ خیال آپ کا غلط ہے کہ ایک ٹکڑے سے ایک ہی سبق دیا جاتا ہے، ایک ہی ٹکڑے سے کئی کئی سبق دیے جاتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے، جملہ تو جملہ، ایک حرف بھی اس میں زائد نہیں۔ یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے کہ جس کے اندر دھرتی کے الفاظ ٹھوس دیے جاتے ہیں، عبارت آرائی کے طور پر عبارت الفاظ بھر دیے جاتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے، اس میں ایک حرف کیا ایک نقطہ بھی کہیں پر زائد نہیں۔ زائد کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ میں نے ایک دفعہ فارسی کے بعد اساتذہ اور شعراء کا کلام آپ کے ساتھ میں نقل بھی شاید کیا تھا۔ ایک اچھے شاعر تھے لیکن اپنے استاد کو مانتے تھے اور استاد کی قدر کرتے تھے، اور استاد استاد ہوتا ہے۔ اس شاگرد نے بڑا اچھا ایک شعر لکھا اور استاد کے پاس لے کے گیا۔ استاد نے کہا کہ شعر تو بڑا اچھا ہے لیکن اس میں کچھ لفظ تم نے بھرتی کے اس میں بہا دیے ہیں، اور جس کلام کے اندر صرف ٹھوسا ٹھاسی ہو اور لفظوں کی بھرتی ہو وہ کلام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ وہ شاگرد جو شعر لے کے گیا وہ یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ سیاہ چوری بدستے آنگارے نازنی دیدم، سیاہ چوری بدستے آنگارے نازنی دیدم، بشاخ سندلی پیچی دمارے آتشی دیدم۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے کالی کالی چوڑیاں محبوب کی سفید کلائیوں میں دیکھی، اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے سندل کی سفید لکڑی کے اوپر سانپ لپٹ گیا ہے، سندل کی لکڑی سفید ہوتی ہے، سانپ کالا ہوتا ہے، محبوب کی کلائی میں سفید سفید ہے، اور کالی چوڑیاں جو دیکھی مجھے ایسا معلوم ہوا سندل کی لکڑی پر سانپ لپٹ گیا۔ سیاہ چوری بدستے آنگارے نازنی دیدم، سیاہ چوری بدستے آنگارے نازنی دیدم، بشاخ سندلی پیچی دمارے آتشی دیدم۔